آج کی سٹوری کا نام ہے انوکھا انتقام۔ ہم بہت جلد اسے گرفتار کر لیں گے۔ بہت منمانی کر لی ہے اس نے چودھری صاحب کے بلبوتے پر، سارا حساب برابر ہو جائے گا۔ تھانے دار صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ بوڑھے کا انداز خوشامدانہ تھا۔ میرا بیٹا چودھری صاحب کا قتل نہیں کر سکتا، وہ تو ان کا دایاں بازو تھا، بھلا بازو بھی کبھی اپنے وجود پر وار کر سکتا ہے؟ یہ محبت بڑی عجیب و غریب شے ہے چاچا، آدمی کو اندھا کر دیتی ہے۔ میں نے رولر کو ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا، محبت کی آگ میں انسان خود تو جلتا ہی رہتا ہے، لیکن کبھی کبھی دوسروں کو بھی جلا کر حقستر کر دیتا ہے۔ بوٹے کے باپ نے کہا، تھانے دار صاحب، بوٹا یاسمین کو صرف پسند کرتا تھا، وہ اس کی خاطر اتنا سنگین قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ چند روز قبل یاسمین کے معاملے پر بوٹا اور مقتول چودھری کے درمیان تلخ کلامی بھی ہو چکی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا تھا جو جا کر نشانے پر لگا۔ وہ بولا، تلخ کلامی کیا ہونا تھی جی، وہ تو چودھری صاحب نے اسے اونچ نیچ سمجھائی تھی اور بات بوٹے کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس کے بعد تو سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ واقعی سب ٹھیک ہو گیا تھا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بوٹے نے سارا معاملہ فٹ کر دیا۔ پتہ نہیں جی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سب پتہ چل جائے گا، ذرا بوٹے کا سراغ ملنے دو۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں شام پھر آؤں گا، کہیں آنا جانا نہیں، گاؤں میں ہی رہنا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا جناب، جو حکم سرکار کا۔ ہم بوٹے کی گلی سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک مبہوت الحواس بوڑھا اچانک مجھ سے لپٹ گیا۔ بدبو کا ایک بھپکا میرے نتنوں سے ٹکرایا، میں نے پورے زور سے اسے دھکا دے کر خود سے جدا کیا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر جا گرا، پھر سرخ انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ خادم حسین نے آگے بڑھ کر اسے ایک ٹھڈا مارا۔ اوئے، کون ہو تم؟ میں نے دیکھا خادم حسین کے ٹھڈے کا اس پر مطلق اثر نہیں ہوا تھا، وہ بدستور مجھے گھور رہا تھا۔ اتنی دیر میں کچھ لوگ ہمارے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے بتایا، پاگل ہے جی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ ایک اور آواز آئی، تھانے دار صاحب، اسے کچھ نہ کہیں، ہماتڑ کو اپنا ہوش نہیں ہے جی، بڑے بوہڑ کے نیچے دن رات پڑا رہتا ہے۔ بہت پہنچا ہوا بندہ جناب، میرے قریب کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا، خواہ ماں اس کی بدوا نہ لیں۔ اس دوران میں اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ اس نے پاؤں تک ایک لمبا سبز چولا پہن رکھا تھا جس پر جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں مجھے کئی مالائیں بھی نظر آئیں۔ وہ پاؤں سے ننگا تھا، اس کے پاؤں غیر معمولی طور پر بڑے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے کھیتوں کی جانب دوڑ لگا دی۔ دوڑتے ہوئے اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا رکھے تھے اور بآوازیں بلند بولتا چلا جا رہا تھا، پہلے ایک، پھر دو، دو اور دو چار، اللہ کی پڑے گی مار، حق چار یار، حق چار یار۔ ملنگ بابا کی باتیں اللہ ہی جانے، ایک شخص نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، پھر اضافہ کیا، اللہ کی شان ہے، پتہ نہیں کس کس رنگ میں اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ چھٹنے لگے۔ میں نے خادم حسین سے استفسار کیا، اس بابے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے، اس نے جواب دیا، جاہل لوگ خواہ مخواہ مختلف کہانیاں گڑھ لیتے ہیں، گاؤں دیہاتوں میں ایسے بابے بہت مل جاتے ہیں۔ میں نے جواباً کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ہم ایک تانگے میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچ گئے جہاں سے چودھری فرزند علی کی لاش ملی تھی۔ وہاں پر متعین کانسٹیبلوں کو میں نے نئی ڈیوٹی سونپ دی۔ ایک کو شوق گجر کے گھر کی نگرانی پر مامور کر دیا اور دوسرے کو ہدایت کی کہ وہ بوٹے آرائیں کے گھر پر نظر رکھے اور جیسے ہی کوئی خاص بات نوٹ کریں فوراً مجھے اطلاع دیں۔ اس کے بعد میں خادم حسین کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ میں آج صبح ہنگامی حالت میں گھر سے نکلا تھا، اس لیے ناشتہ بھی نہیں کر سکا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے ناشتہ کیا، پھر ASI امانت علی کو 2 سپاہیوں کے ساتھ لائل پور روانہ کر دیا۔ حویلی سے آتے وقت میں نے مقتول چودھری کے بیٹے طارق محمود سے لائل پور کے زمیندار رائے بشیر احمد کھرل کا پتہ لے لیا تھا۔ رائے صاحب سے یہ تصدیق کرنا ضروری تھی کہ چودھری فرزند علی وہاں سے واپسی کے لیے کتنے بجے روانہ ہوا تھا۔ میں نے ASI کو خصوصی ہدایت کر دی تھی کہ وہ شام سے پہلے واپس آ جائے۔ رائے بشیر احمد لائل پور میں گھنٹہ گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ اس کیس کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے مقتول چودھری فرزند علی کا مختصر تعارف پیش کر دوں تاکہ واقعات میں تسلسل رہے اور آپ کو کوئی الجھن محسوس نہ ہو۔ چودھری فرزند علی نے پہلی شادی عمر بی بی سے 30 سال کی عمر میں کی تھی۔ عمر بی بی کی عمر شادی کے وقت 20 سال تھی۔ اس کا تعلق ضلع جھنگ کے علاقے شاہ جیونا سے تھا۔ شادی کے بعد 6 سال تک جب عمر بی بی کی گود ہری نہ ہوئی تو فرزند علی نے اسے بانجھ قرار دے کر زلیخا بیگم سے دوسری شادی رچا لی۔ عمر بی بی نے اس موقع پر بہت واویلا مچایا تھا مگر فرزند علی نے اس کی ایک نہ سنی۔ مجھے اپنی نسل تو چلانی ہے، فرزند علی نے دوسری شادی کے حق میں دلیل دی۔ میں اور انتظار نہیں کر سکتا، 6 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا۔ عمر بی بی نے روحان سے لہجے میں کہا، اگر آپ ابھی تک باپ نہیں بنے تو اس میں میرا کیا قصور ہے سرتاج؟ آپ مجھے کس جرم کی سزا دے رہے ہیں؟ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے عمر بی بی، فرزند علی نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہاری حیثیت کو ختم نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو تمہیں… نہیں سرتاج، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں۔ عمر بی بی نے فرزند علی کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو میری پرواہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، مگر میں آپ سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ میں تو آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ چاہے میرے ساتھ جیسا بھی رویہ روا رکھ، میری محبت میں فرق نہیں آئے گا۔
میں یہ سب کچھ اپنے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ اگرچہ فرزند علی اور زلیخا بیگم کی شادی کی مخالفت عمر بی بی کے گھر والوں کے ساتھ ساتھ فرزند علی کے خاندان والوں نے بھی کی تھی، مگر فرزند علی نے ہر مخالفت کا مقابلہ بڑی ڈٹائی سے کیا تھا۔ وہ اپنے دفاع میں دوسری شادی کا جو جواز پیش کرتا تھا وہ بڑا ٹھوس اور ناقابل تردید تھا۔ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی نسل آگے بڑھائے۔ زلیخا بیگم سے اوپر تلے 3 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ 4 سال بعد فرزند علی تیسری شادی کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں تو بانجھ نہیں ہوں چودھری صاحب۔ زلیخا بیگم فرزند علی کو چودھری صاحب کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ماشاءاللہ میری چاند سی 3 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ بھلی یہ لوگ دھیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ فرزند علی نے نرم لہجے میں کہا، یہ سدا ہمارے ساتھ تو نہیں رہ سکتی نا، ایک دن یہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی۔ آپ اتنے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ زلیخا بیگم نے سمجھانے والے انداز میں کہا، 3 لڑکیاں پیدا ہو جانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب آئندہ بھی لڑکیاں ہی پیدا ہوگی۔ اللہ خیر کرے، اگلے سال ہمارے گھر میں لڑکا بھی تو آ سکتا ہے۔ کہتی تو تم ٹھیک ہی ہو۔ فرزند علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، چلو میں 1 سال انتظار کر لیتا ہوں، اگر اب بھی ہمارے گھر میں لڑکی۔ زلیخا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، لیکن مجھے تو اپنی نسل چلانے کے لیے اولاد نرینہ درکار ہے۔ فرزند علی نے بدستور نرم لہجے میں کہا، اگلے سال بیٹا آنا چاہیے، انشاءاللہ بیٹا ہی آئے گا۔ زلیخا نے پر امید لہجے میں کہا۔ عمر بی بی کی بنسبت زلیخا سے فرزند علی کا رویہ خاصا مختلف تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ زلیخا نے اسے باپ بنا دیا تھا، مگر وہ پوری طرح مطمئن اب بھی نہیں تھا۔ وہ مطمئن ہوتا بھی کیسے؟ نئی سے نئی عورت تو اس کی کمزوری تھی۔ عورت کا حصول اس کے لیے کوئی مسئلہ تو تھا نہیں۔ اس کی غیر نصابی سرگرمیاں تو 12 مہینے جاری رہتی تھی، مگر اپنی چودراہٹ کا بھرم قائم رکھنا بھی ضروری تھا۔ دوسروں کی نظروں میں خود کو معزز ثابت کرنے کے لیے یہ بات بہت اہم کہ چودھری صاحب صرف اپنی ازواج تک ہی محدود تھے۔ عمر بی بی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ بڑی ہونے کے ناطے ساری حویلی کا انتظام و انصرام اسی کے ہاتھ میں تھا۔ زلیخا کی دی ہوئی مدت گزر گئی مگر کچھ بھی نہ ہوا، نہ لڑکا اور نہ ہی لڑکی۔ پھر 1 سال اور گزر گیا، یہ سال بھی حال ہی گیا تھا۔ زلیخا بڑی پریشان رہنے لگی تھی، اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا۔ پھر ایک رات فرزند علی نے اس کے سر پر بم پھوڑ ہی دیا۔ میں نے تمہاری بات مان لی، 1 چھوڑ 2 سال تک انتظار کر لیا۔ فرزند علی نے غیر جذباتی لہجے میں کہا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، میں مرنے سے پہلے اپنی نسل کی بنیاد رکھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ خیر کرے، آپ کو میری عمر بھی لگ جائے چودھری صاحب۔ زلیخا نے تشویشناک انداز میں دل تھام لیا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں 42 سال کا ہو چکا ہوں، اور اب اور کتنا جیوں گا؟ پھر آدمی سدا جوان تھوڑا ہی رہتا ہے۔ بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، مرے آپ کے دشمن، زلیخا نے تسلی میز لہجے میں کہا، اور بڑھاپا تو آپ سے کوسوں دور ہے چودھری صاحب۔ زلیخا کے معنی خیز انداز پر فرزند علی نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا، تم تو میرے دل کی ملکہ ہو، اتنے عرصے میں تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ عمر بی بی کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں۔ میری ساری توجہ تم پر ہی مرکوز رہتی ہے، آنے والی بھی تمہاری نوکرانی ہی بن کر رہے گی، مجھے کسی نئی نوکرانی کا شوق نہیں ہے۔ زلیخا نے میٹھی ناراضی سے کہا، حویلی میں نوکرانیوں کی کیا کمی ہے؟ میں تو آپ کی نوکرانی بن کر رہنا چاہتی ہوں۔ فرزند علی نے اس کا دل بہلانے کی خاطر کہا، تم نوکرانی نہیں رانی ہو، میرے دل پر راج کرو گی۔ آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں چودھری صاحب۔ فرزند علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے کہا، آپ میری زندگی میں دوسری شادی نہیں کریں گے۔ میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، اس نے روکھے پھیکے لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہارے لیے میری محبت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زلیخا نے بحث کو مزید نہیں بڑھایا بلکہ خاموشی اختیار کر لی۔ اپنی ناراضی کا اظہار اس نے اس طریقے سے کیا کہ بچیوں کو لے کر میکے چلی گئی۔ اس کے والدین ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ چند روز میں ہی چودھری کا دل بچیوں کے لیے تڑپے گا اور وہ اسے منا کر لے جائے گا، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اسے میکے آئے ہوئے 10 دن ہی گزرے تھے کہ اطلاع ملی کہ چودھری فرزند علی کی حویلی میں تیسری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے بیشتر حویلی پہنچ گئی مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ فرزند علی نے آج تک کسی کی مانی تھی جو اس کی مانتا؟ قصہ مختصر، باجرہ فرزند علی کی تیسری بیوی بن کر حویلی میں آ گئی۔ زلیخا کے دل پر آرے چل رہے تھے مگر وہ بے بس تھی۔ ستم ظریفی کی بات یہ تھی کہ اسے اپنے گھر والوں سے کسی قسم کے تعاون کی امید نہیں تھی۔ اس کے باپ نے 3 شادیاں کر رکھی تھیں، اس کے نانا نے 4 شادیاں کی تھیں۔ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو ان کے خاندان میں معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عمر بی بی اور زلیخا کی بنسبت باجرہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، پھر وہ عمر میں بھی ان سے چھوٹی تھی۔ فرزند علی دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی کے 3 سال بعد باجرہ کو ہیضہ ہو گیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے چل بسی، اور اس 3 سالہ ازدواجی زندگی کی رفاقت کے نتیجے میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا طارق محمود اور اس سے 1 سال چھوٹی لڑکی خالدہ پروین۔ گویا چودھری فرزند علی کی اولاد نرینہ کی خواہش بلاخر پوری ہو گئی۔ پھر 18 سال تک چودھری نے شادی کا نام نہیں لیا۔ اسے اپنی نسل جاری رکھنے کے لیے ایک فرزند ارجمند مل گیا تھا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا مگر اس دوران میں بھی اس کی آؤٹ ڈور مہمات جاری تھیں۔ چودھری ٹائپ لوگوں کو اپنی دھاک قائم کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے لشکروں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کے مخالفین کو کچل کر ان کی عظمت کا پرچم سر بلند رکھتے ہیں۔ ایسے ہی 2 لشکرے چودھری فرزند علی نے بھی پال رکھے تھے، شوکت علی عرف شوکا گجر اور بوٹا رائیں۔
ان دونوں بدماشوں نے پورے علاقے میں اندھیر مچا رکھی تھی۔ میں نے جب اس تھانے کا چارج سنبھالا تو دوسرے ہی روز شوکے گجر سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، ایک مسکین صورت شخص تھانے میں داخل ہوا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ کسی نے نہایت بے رحمی سے اسے مارا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا، تھانے دار صاحب، شرافت کا تو زمانہ ہی نہیں رہا، غریب آدمی کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کس نے بنائی ہے؟ وہ شوکا ہے نا جی، اس نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس نے گلگیر لہجے میں بتایا۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ ایک تو میں نے کیلے بہت سستے لگا دیے، اوپر سے پیسے بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ چہرے کے زخموں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ میں نے دیکھا اس کی دائیں آنکھ کے نیچے سے لہو رس رہا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، میں نے اس کی مرضی کے پیسے لگا دیے تھے، حالانکہ یہ میری قیمت خرید سے بھی کم تھے، پر کیا کریں جی، ان گنڈوں بدماشوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں کبھی کبھی اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس سرکاری سانڈ نے 2 درجن کیلے منٹوں میں صاف کر دیا اور پیسے دیے بغیر چل دیا۔ میں اس کے پیچھے لپکا اور پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا۔ میں اپنے موقع پر ڈٹا رہا تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کے میرا حشر حراب کر دیا۔ میں طاقت میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پٹتا رہا، اور اب آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کیسے قانون کے رکھوالے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں ان کن ٹوٹے بدماشوں نے آفت مچا رکھی ہے؟ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا۔ کہاں پر کیلے بیچتے ہو؟ وہ آنسو پونچھتے ہوئے بولا، میرا نام رمضان ہے جی، آٹے والی چکی کے پاس پھل فروٹ بیچتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے کہا۔ شوکے گجر کی زیادتی کی داستان نے میرے کانوں تک پہنچتی رہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے اس پر ہاتھ ڈالنے کا کوئی مناسب موقع نہیں ملا تھا۔ میرے علم میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اس تھانے میں کچھ کالی بھیڑیں بھی موجود ہیں جو قانون سے زیادہ چودھری فرزند علی کی تابعداری کرتی ہیں اور ان کے پالتو گنڈوں کے سیاہ کارناموں کی پردہ پوشی کرتے رہتے تھے، جس کے بدلے میں انہیں مناسب نذرانے بھی ملتے رہتے تھے۔ مجھے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ رمضان نامی وہ مظلوم شخص میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے آواز دے کر ایک کانسٹیبل کو اندر بلایا، پھر اس سے پوچھا، وہ شوکے گجر کو جانتا ہے؟ اس نے متذبذب نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بتایا، جی ملک صاحب، شوکا یہاں کا بہت مشہور آدمی ہے، اسے فوراً پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں نے تہمکانہ لہجے میں کہا، خیر تو ہے ملک صاحب؟ وہ پرتشویش انداز میں بولا، کیا شوکے نے کوئی واردات شاردات کر دی ہے؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، تم سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہی کرو، میں ابھی اور اسی وقت شوکے کو اپنے پاس کھڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یس سر۔ کانسٹیبل نے سیلوٹ مارا اور کمرے سے نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ پھر میرے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کے ساتھ ایک کوتا کا شخص بھی موجود تھا۔ وہ اپنے جثے سے کسی گینڈے کی طرح مضبوط دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ ایک ظالم، جابر اور شفاق شخص تھا۔ اپنے حلیے کے برعکس اس وقت وہ میرے سامنے بھیگی بلی بنا کھڑا تھا۔ کانسٹیبل نے ایک مرتبہ پھر سیلوٹ مارا۔ بندہ حاضر ہے سر۔ میں نے محسوس کیا کہ کانسٹیبل خاصا گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چور نظروں سے شوکے گجر کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، برآمدے میں جو شخص بیٹھا ہوا اسے اندر لے آؤ۔ وہ فریادی کو لے کر اندر آ گیا، پھر دوسرے ہی لمحے واپس جانے لگا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ شوکے کا سامنا کرنے سے بچ رہا تھا۔ میں نے فوراً اپنے ذہن میں موجود کالی بھیڑوں کی لسٹ میں اس کا نام بھی درج کر لیا۔ پھر بآواز بلند کہا، کانسٹیبل، سلطان کو فوراً اندر بھیجو۔ سلطان ایک ہٹا کٹا جلاد صورت کانسٹیبل تھا، میرے تھانے کا سب سے زیادہ مہمان نواز پائی واقع ہوا تھا۔ مہمانوں کی آؤ بھگت ایسے شاندار طریقے سے کرتا تھا کہ ان کے حلق سے برآمد ہونے والی سریلی آوازوں سے سماعت کی تسکین ہوتی تھی۔ سلطان آ کر شوکے گجر کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو میں نے شوکے سے پوچھا، تم نے بہت ترسلی مچا رکھی ہے اس علاقے میں؟ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نہایت ہی پرسکون لہجے میں بولا، آپ کو کسی نے میرے خلاف بھڑکا دیا سرکار، میں تو بہت سیدھا سادہ آدمی ہوں۔ اوئے جلیبی کی طرح سیدھے، ہم تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ سلطان نے ایک تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ملک صاحب، جو پوچھ رہے ہیں اس کا سیدھا سیدھا جواب دو، جتنا جی چاہے مار لیں سرکار۔ اس کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، ایسی مارے بندے نے بہت کھائی ہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا، پھر رمضان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے روبدار لہجے میں پوچھا، اس غریب نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کیوں کی؟ ربدی سو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ اس نے حقارت امیز نظروں سے رمضان کو دیکھا۔ اس نے تو مجھے گریبان سے پکڑ لیا تھا، میں نے گریبان چھڑانے کے لیے زور لگایا تو یہ نیچے گر گیا۔ سلطان نے پیچھے سے اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر اس پر کوئی خاطر ہوا اثر نہیں ہوا۔ میں نے غصے میں اسے ایک رولر رسید کرتے ہوئے کہا، ایک تو تم اس غریب کے درجنوں کیلے ڈکار گئے، پیسے بھی نہیں دیے، اوپر سے اس کو مارا بھی، تمہیں شرم نہیں آتی بے بس اور لاچار لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے؟ وہ ڈٹائی سے بولا، مائی باپ، میں نے پیسے دینے سے تو انکار نہیں کیا تھا، وہ تو میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، میں نے اسے کہا بھی تھا کہ شام کو دے دوں گا، مگر اس نے مجھے گریبان۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جناب، اچانک رمضان نے فریادی لہجے میں کہا، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پیسے تو اس کا باپ ہی دے گا چاچا۔ سلطان نے ایک زوردار ٹھڈا شوکے کی پنڈلی پر رسید کیا۔ اس نے دانت کچکچا کر تکلیف کی شدت کو برداشت کیا، مگر صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ سلطان نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اگر اجازت ہو تو مہمان کو ڈرائنگ روم میں لے جاؤں؟ تھوڑی بہت خاطر مدارت تو ہونا ہی چاہیے اس کی۔ اسی وقت چودھری فرزند علی پر نفس نفیس دندناتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ملک صاحب، بڑی کاروائیاں ڈال رہے ہیں آپ؟
وہ تن سے لبریز لہجے میں بولا، شوکے نے کیا کوئی قتل شتل کر دیا جو آپ نے اسے پکڑ رکھا ہے؟